الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام احباب، تمام طلاب خیریت کے ساتھ ہوں گے اور ہمارے ان دروس سے استفادہ کر رہے ہوں گے۔ ہمارے دروس لغت عربیہ کے حوالے سے چل رہے ہیں اور الحمدللہ آج ہمارا درس جو ہے وہ 13واں درس ہے اور انتہائی اہم چیز کے بارے میں اور آسان ہے۔ پہلے ہم نے کافی الفاظ کا ذخیرہ حاصل کیا اور کچھ رولز بھی پڑھے کہ کس طرح آپ نے تکلم کرنا ہے، کس طرح کسی چیز کے بارے میں سوال کرنا ہے، کس طرح آپ نے کسی چیز کے بارے میں جاننا ہے، اس کا جواب دینا ہے۔ اس سے پہلے والے درس میں مرکب کے بارے میں بات ہوئی، مرکب کیا ہے، مرکب توصیفی کیا ہوتا ہے، اس کی شرائط کیا ہیں، تو وہ سارے آپ نے جان لیے۔ آج ہمارا جو درس ہے وہ ہے درس آئینہ کے بارے میں۔ ایک لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے آئینہ۔ آئینہ کا مطلب کیا ہے، یہ کب استعمال ہوتا ہے اور کب یوز کرنا چاہیے۔ آئینہ کسی کے بارے میں اگر آپ سوال کرتے ہیں کہ فلاں بندہ کدھر ہے، فلاں بندہ کدھر ہے، اگر آپ کے پاس نہیں، آپ کو معلوم نہیں ہے وہ کہاں ہے، تو آپ لفظ جو استعمال کرتے ہیں آئینہ کا۔ مثال کے طور پہ آئینہ خالد، کہ خالد کدھر ہے، خالد کہاں ہے۔ تو پھر اس کا جواب کیسے دینا ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو مثالوں میں عرض کریں گے، لیکن اس سے پہلے یہ ہے کہ آئینہ کے بعد کیسا جملہ لایا جائے۔ تو بہت ہی آسان ہے، آئینہ کے بعد یا تو آپ اسم کو ذکر کریں گے، جیسے کہ میں نے ابھی آئینہ خالدن کہا، یا تو مضاف مضاف الیہ کو ذکر کریں گے، یا مضاف مضاف الیہ ہوگا، یا تو ایسا اسم ہوگا کہ جس سے پہلے، جس کے سر پہ الف لام لگا ہوگا، اسم ہوگا یا مضاف مضاف الیہ ہوگا آئینہ کے بعد، یا تو ایسا اسم ہوگا کہ جس کے سر پہ الف لام لگا ہوگا۔ پھر آپ اس کو جملہ بنا سکتے ہیں اور سوال کر سکتے ہیں کہ یہ کہاں ہے۔ مثال کے طور پہ مضاف مضاف الیہ کی مثال این اخوک، کہ تیرا بھائی کدھر ہے۔ این اخو، اب اخو مضاف ہو رہا ہے کاف کی طرف، اخوکا، اس سے پہلے این اخوکا، کہ تیرا بھائی کدھر ہے۔ یا الف لام والی مثال این القلم، کہ یہ قلم جو ہے یہ کدھر ہے، قلم کدھر ہے، تو این قلم نہیں کہیں گے بلکہ این القلم۔ اب کچھ مثالیں ہم عرض کرتے ہیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ بہت آسان درس ہوگا اور مختصر سا درس ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کہتے کہ این محمد، کہ محمد کدھر ہے، تو اس کا جواب ہو مثلا وہ ہے کمرے میں، ہوا فی الغرفۃ، وہ کس میں ہے، کمرے میں۔ اب یہ این محمد کا جواب ہے۔ اس طرح لڑکی کے بارے میں ہوا این کلثوم، مثال کے طور پہ وہ کچن میں ہے تو آپ کیا کہیں گے، ہیا فی المطبخ، ہیا فی المطبخ۔ اب ہیا جو ہے یہ علامت ہے مؤنث کی، کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ لڑکی جو کہ کلثوم ہے وہ کدھر ہے، وہ کچن میں ہے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ آپ نام لیں، آپ یعنی کہ مضاف مضاف الیہ کو ذکر کر سکتے ہیں۔ مثال این والدک، این والدک، کہ تیرا والد کدھر ہے۔ مثال کے طور پہ وہ سویا ہوا کمرے میں، آپ کہیں گے ہوا نائم فی غرفتہ، کہ وہ اپنے کمرے میں سویا ہوا ہے۔ اس طرح آپ پوچھتے ہیں کہ آپ کا بڑا بھائی کدھر ہے، این اخوک الکبیر، این اخوک الکبیر۔ اب اس کا جواب کیا ہے، تیرا بڑا بھائی کدھر ہے۔ مثال کے طور پہ ہوا فی محل القماش، کہ وہ جو کپڑے ہیں، قماش کہتے ہیں کپڑوں والا بازار، کپڑوں کی دکان، تو کہ وہ کپڑوں کی جگہ پہ ہے، کہ جہاں کپڑے خرید و فروخت کیے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا آئینہ کے ذریعے جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا وہ تین حالتوں سے خالی نہیں ہوگا، یا تو اسم ہوگا، یا تو مضاف مضاف الیہ آئینہ کے بعد ہوگا، یا تو الف لام میم کا کلمہ ہوگا۔ اب مزید ہم الف لام کا کلمہ ہوگا، مزید ہم مثالیں دیکھتے ہیں۔ این کتاب عباس، این کتاب عباس، کہ عباس کی کتاب کدھر ہے، تو آپ مثلا کہیں گے ہوا علی المکتب، کہ وہ مثال کے طور پہ ڈیسک پہ ہے۔ این حقیبۃ المدرس، کہ مدرس کا، ٹیچر کا، استاد کا بیگ کدھر ہے، تو آپ کیا کہیں گے، مثلا ہیا
تحت الطاولہ کہ وہ میز کے نیچے ہے۔ اب اس کی جتنی آپ جملے بناتے جائیں آپ کے ہاتھ میں ہے، لیکن میں کیونکہ بار بار جملے بنا رہا ہوں تاکہ آپ تمرین میں آپ کے لیے آسانی ہو سکے۔ اگلا مثال کے طور پہ این الطعام، این الطعام کہ کھانا کدھر ہے؟ کھانا مثلا دسترخوان پہ لگا ہوا ہے، جس کو عربی میں سفرہ بھی کہتے ہیں، لیکن فصیح میں هو علی المائدۃ کہ وہ دسترخوان پہ ہے۔ اس طرح این زمیلک، زمیل کہتی ہے نیا لفظ ہے دوست، این زمیلک هو جالس فی الفصل، مثلا وہ بیٹھا ہوا ہے کلاس میں۔ اس طرح ایک نیا لفظ آ گیا این العصارۃ، عصارہ یعنی عصارہ جوسر مشین جو ہوتی ہے جس میں جوس بنایا جاتا ہے، جس میں پھلوں کا جوس ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ عصارہ، عصیر سے نکلا ہے کہ یہ جوسر مشین کدھر ہے، تو کیا جواب ہوگا؟ ہی فی المطبخ، مثلا وہ کچن میں ہے۔ اس طرح این سیارۃ المدرس، سیارہ یعنی گاڑی، اب سیارہ مضاف ہو رہا ہے مدرس کی طرف، اور این اس سے پہلے ہے کہ ٹیچر کی گاڑی کدھر ہے، تو آپ کیا کہیں؟ ہی امام المدرسۃ کہ وہ یہ مثال کے طور پہ اسکول کے سامنے ہے، مدرسے کے سامنے ہے۔ اس طرح کچھ مثالیں دے رہے ہیں۔ ومن این عمار، اب دیکھیں من نے آ کے پورے جملے کو تبدیل کر دیا۔ این عمار کہتے تو اس کا مطلب تھا کہ عمار کدھر ہے، لیکن جب من لگا دیا، من این عمار، اب اس کا مطلب ہے کہ عمار کہاں سے ہے، یعنی اس کا تعلق کہاں سے ہے، وہ کہاں سے بلونگ کرتا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ ہوا من لاہور مثلا، ہوا من نجف، ہوا من بغداد، ہوا من ملتان مثلا۔ این الطالب الجدید، اب طالب کی صفت کیا ہے؟ جدید۔ اب پوچھ رہے ہیں کہ طالب جدید یعنی کہ نیو اسٹوڈنٹ کہاں ہے؟ مثال کے طور پر کہیں کہ ہوا فی الغرفۃ کہ وہ مثلا کمرے میں ہے، یا ہوا فی الفصل وہ کلاس روم میں ہے۔ اب اخو کا لفظ استعمال کریں گے ساتھ صفت بھی۔ این اخوک الصغیر کہ تیرا چھوٹا بھائی کدھر ہے؟ اب این اخوک الکبیر بھی کہہ سکتے ہیں، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ ہوا فی المدرسۃ کہ وہ ایک مدرسے میں ہے۔ اس طرح اگر کوئی پوچھتا ہے جناب محمد کی کتاب کدھر ہے؟ این کتاب محمد، محمد کی کتاب کدھر ہے؟ تو جواب کیا ہوگا؟ هو علی المکتب ہناک، وہ اس ڈیسک پہ پڑی ہے کہ جو ادھر ہے۔ اب دیکھیں، اب کچھ جملے ہیں جس میں تھوڑا سا اضافہ کر رہے ہیں، جملے کو لمبا کر رہے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے۔ هذه مکنسۃ وأین دواسۃ، اب دیکھیں بہت ہی اہم جملہ ہے کہ یہ جھاڑو ہے، لیکن پائیدان کدھر ہے؟ تو کیا کہیں گے؟ یہ خلف الباب کہ وہ دروازے کے پیچھے ہے۔ انا من پاکستان ومن این انت، یہ جملہ بہت اہم ہے۔ انا من پاکستان، میں تو پاکستان سے ہوں، ومن این انت، آپ کدھر سے ہو؟ مثال کے طور پہ جواب انا من الہند، میں ہندوستان سے ہوں۔ اور آخری دو جملے، این یاسر، این یاسر، یاسر کدھر ہے؟ اب اس کا جواب تھوڑا سا آپ نے تبدیل کر کے دینا ہے۔ مثال کے طور پہ خرج الآن کہ یاسر ابھی ابھی یہاں سے نکل گیا ہے۔ اس کے بعد این ذهب، وہ کدھر گیا ہے؟ اب کیا کہنا ہے؟ ذهب الی السوق کہ وہ بازار کی طرف گیا ہے۔ اب دیکھیں اس میں این کا بار بار استعمال ہو رہا ہے۔ این ذهب علی، ذهب الی الملعب، علی کدھر ہے؟ وہ کھیل کے میدان کی طرف گیا ہے۔ اور آخری جو جملہ ہے اس کے بعد ہم تھوڑا سا تبدیل کریں گے، مؤنث کے کچھ جملے استعمال کریں گے۔ این جلس محمود، محمود کدھر بیٹھا ہے؟ اب دیکھیں ہم یہ بھی کہہ سکتے تھے این محمود، لیکن لفظ کا اضافہ کیا جلسہ کا، تو جلس خلف حامدین، وہ حامد کے پیچھے بیٹھا ہے۔ اس کو بار بار آپ تمرین میں جب کہیں گے تو آپ کے انشاءاللہ پریکٹس بہتر ہوگی۔ این امکی، اب خاتون کو مخاطب ہے کہ تمہاری والدہ کدھر ہے؟ اب وہ کیا جواب دے گی؟ ہی فی مشلح، مشلح یہ کہتے ہیں ڈریسنگ روم کو، مشلح ایک لفظ آج کا نیا ہے، اس کا مطلب ہے ڈریسنگ روم، مشلح ڈریسنگ روم میں ہے۔ وَأَيْنَ بَرَّادُ الْمَاءِ، یہ براد الماء کہتے ہیں کولر کو، ٹھنڈے پانی کا کولر ہوتا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ هُوَ هُنَاكَ عَلَى الْمِنضَدَةِ کہ وہ وہاں ایک میز پہ پڑا ہے۔ تو یہ وہ
الفاظ ہیں کہ جو ہم نے آپ کو بتائے۔ اب چلتے ہیں تمرین کی طرف، اور اب یہ تمرین آپ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے آپ نے کتنا درس کو سنا، کتنا سیکھا۔ پہلی تمرین یہ ہے ہمیشہ کی طرح کہ آپ نے اردو کو عربی میں تبدیل کرنا ہے۔ پہلا جملہ وہ ہے کہ پہلا جملہ آپ یہ بنائیں کہ وہ کلاس محمد کہاں ہے۔ یہ آسان جملے سے شروع کرتے ہیں، محمد کہاں ہے، اس کا جواب بھی آپ نے دینا ہے، وہ ایک کمرے میں ہے۔ دوسرا جملہ، نیا طالب علم کہاں ہے۔ اب دیکھیں گزشتہ درس کی صفت موصوفی اس میں ذکر ہے تو اس کو مد نظر رکھنا ہے کہ نیا طالب علم کہاں ہے، وہ نکل گیا ہے، یہ جواب بھی دینا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ وہ کہاں گیا، ایک جملہ، وہ اپنے گھر گیا۔ دوسرا دیکھیں، مدرسے کی گاڑی کہاں ہے، وہ مسجد کے پیچھے ہے، جملہ عربی میں بنانا ہے۔ اے محمد تمہاری کاپی کہاں ہے، جواب بھی دینا ہے آپ نے، وہ بستے میں ہے۔ تم کہاں سے ہو، اب یہ جملہ تھوڑا سا تبدیل ہوگا، تم کہاں سے ہو، میں لاہور سے ہوں۔ اے خالد حامد کہاں ہے، وہ کلاس میں ہے۔ اب چلیں تمرین نمبر جو 2 ہے، اس میں آپ نے آئینہ کے بعد ایک مناسب لفظ لگانا ہے، خالی جگہ کو آپ نے پر کرنا ہے اور جملہ بھی ٹھیک بنانا ہے۔ من آئینہ خالی جگہ ہے، ہوا خالی جگہ الہند، آئینہ خالی جگہ المدیر۔ اب خلف ایک لفظ ہے، اس سے پہلے بھی ایک جملہ لگائیں اور بعد ابھی خالی جگہ خلف، پھر اس کے بعد خالی جگہ، اس طرح۔ آئینہ اخو خالی جگہ یا حامد، اخو کا ہے، اخو کی ہے، اخو کم ہے، یہ آپ نے لگانا ہے۔ ہوا خالی جگہ اور اس کے بعد لفظ ہے مدرستی، ہوا اور مدرسہ کے درمیان ایک جملہ لگائیں، لفظ لگائیں جس سے جملہ کمپلیٹ ہو۔ این الساعۃ خالی جگہ، پھر اگلا جملہ شروع میں خالی جگہ ہے، وہاں ایک لفظ لگائیں، علی السریر۔ این اخو خالی جگہ اور پھر الکبیر کے درمیان آپ نے ایک لفظ لگانا ہے مناسب۔ ہوا خالی جگہ فی غرفتی، پھر خالی جگہ۔ آئینہ پھر خالی جگہ علی اور آئینہ کے درمیان ایک آپ نے لفظ لگانا ہے۔ ذہب الآن، پھر آگے خالی جگہ ہے۔ اب اس کے بعد عربی میں کچھ جملے ان کا آپ نے عربی میں جواب دینا ہے، ترجمہ میں کر دوں گا۔ آئینہ کتاب عباس، عباس کی کتاب کدھر ہے، جواب آپ نے دینا ہے عربی میں۔ آئینہ دفتر عمار، کہ عمار کی کاپی کدھر ہے۔ آئینہ حقیبۃ المدرس، یہ ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو معلوم ہے کہ مدرس ٹیچر کا بیگ کدھر ہے، جواب آپ نے دینا ہے۔ آئینہ بیت المدرس، ٹیچر کا گھر کدھر ہے۔ آئینہ الساعۃ المنبہہ، الارم کلاک جو ہے وہ کدھر ہے۔ آئینہ ذہب علی، علی کدھر گیا، جواب عربی میں۔ اب چلتے ہیں تمرین کی جانب، اور سیکنڈ لاسٹ تمرین ہے، اس کے بعد کچھ سوالات ہیں۔ تمرین یہ ہے کہ آپ نے مناسب جواب دینے ہیں، مثلا میں ایک جملہ بولوں گا، اس کے سامنے ایک جملہ بولوں گا، اب ان دونوں جملے میں مطابقت ہے تو ٹھیک، مطابقت نہیں تو پھر ایک جملہ مطابقت والا آپ نے لگانا ہے جو عین مطابق۔ این الطعام، اگر اس کے بعد میں لگاؤں ہوا جالس فی الفصل، کیا یہ ٹھیک ہے غلط ہے، ایک۔ این الحقیبۃ، اس کے بعد اگر میں لگاؤں ذهب الی السوق تو یہ ٹھیک ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ من این عامر هو علی المائدہ، یہ جملہ اس کے مطابق ہے نہیں ہے۔ من این انت خرج، یہ جملہ ٹھیک ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ این یاسر ہی تحت الطاولۃ، یہ جملہ ٹھیک ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی جو میں جملے ترتیب سے بول کے آ رہا ہوں وہ آپ نے دیکھنے ہیں، بلکہ کاپی پہ لکھ لینے ہیں اور جو جملہ مناسب ہے اس کے سامنے لگا دینا ہے۔ این ذهب هو من لاہور، آیا جملہ اس کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ این زمیلک انا من پاکستان، کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ آخر میں آپ نے کچھ سوالات کا جواب دینا ہے۔ پہلا سوال، مرکب کسے کہتے ہیں، یہ اس سے پہلے والا جو درس تھا، مرکب کسے کہتے ہیں، تعریف آپ نے کرنی ہے اور ڈیٹیل کے ساتھ بیان کرنا ہے۔ لفظ آئینہ کے بعد عام طور پہ کیا کیا آتا ہے، آئینہ کے بعد میں نے بھی بتایا کہ 3 قسم کی چیزیں آتی ہیں، وہ ساری
شرائط کیا ہے وہ سارا آپ نے لکھنا ہے کہ آئینہ کے بعد یہ آئے گا۔ اس طرح تیسرا سوال یہ ہے کہ صفت کا موصوف کے ساتھ کتنی چیزوں میں ایک جیسا ہونا ضروری ہے۔ یہ میں نے پہلے بتایا تھا، جب بھی آپ موصوف ذکر کرتے ہیں اور اس کے بعد صفت ذکر کرتے ہیں تو پھر ان دونوں میں مطابقت ہونا ضروری ہے۔ وہ کن چیزوں میں مطابقت ہونا ضروری ہے؟ شکل کے اعتبار سے، اعراب کے اعتبار سے، تذکیر و تانیث کے اعتبار سے، اور پھر یہ بھی ذکر کرنا ہے کہ آپ بتائیں کہ عربی میں جب موصوف کو ذکر کریں گے تو پہلے ذکر کریں گے یا صفت کو پہلے ذکر کریں گے، یعنی دونوں میں آپ نے فرق بتانا ہے، عربی میں بھی اور اردو میں بھی۔ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سارے درس کو آپ نے سنا ہوگا، سمجھا ہوگا اور اس کی انشاءاللہ پریکٹس بھی کریں گے۔ تو آج کا درس ہمارا تھا آئینہ کے بارے میں۔ آئینہ کے بعد آپ کیا لگائیں گے، آئینہ کو استعمال کیوں کریں گے، آئینہ کسی کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے کہ وہ بندہ کہاں ہے، وہ کتاب کہاں ہے، یا تو اسم ہوگا اور یا تو مضاف مضاف الیہ، یا ایسا اسم ہوگا کہ جس کے شروع میں الف لام لگی ہوگی، اور انشاءاللہ اس کی آپ پریکٹس کریں گے خصوصی طور پہ تمرین میں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان علوم کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی، اس کی پریکٹس کرنے کی اور دوسرے تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔